پسندیدہ سے آئے ہوئے باغیور، باغیرت اور دلیر لوگوں، آپ کو میری طرف سے متبانہ سلام عرض۔ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام قائدین کا نام وقت کی قلت سے نہ لے سکوں گا۔ آج آپ میرے گھر آئے ہیں، میں آپ کا میزبان ہوں، آپ مہمان ہیں، میں آپ سب کی دل سے قدر کرتا ہوں، آپ کی قدردانی کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے گھر آئے، ہماری حوصلہ افزائی کی، ہماری اس محفل کو رونق بخشی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں حلقہ راج مل کی لیڈرشپ، ملک ظفر صاحب، ملک الیاس صاحب، ملک افتخار صاحب، ملک نثار صاحب، ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس محفل میں آئے، اس محفل کی رونق بنے۔ آپ کو آپ میرے بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کا بازو ہیں۔ ہم نے ہمیشہ بیسر سلطان محمود چودھری کی قیادت میں وزیر اعظم عمران خان کے مشن کو آگے بڑھانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر جد و جہد کرنے کا عزم کیا ہوا ہے۔ ہم ایک ہیں اور بیسر سلطان محمود چودھری کی قیادت میں ایک ہیں۔ انشاءاللہ کوئی مائی کا لال ہماری صفوں کے اندر دراڑیں نہیں ڈال سکے گا۔ ہم مخالفین کو چنے چبائیں گے اور انشاءاللہ حلقہ راج مل کی سیٹ بیسر سلطان محمود کو جیت کر دکھائیں گے۔ جناب صدر پارٹی، جس گھر میں آپ تشریف لائے، اس گھر نے ہمیشہ اصول، دیانتداری، سیاسی رواداری اور وفاداری کی سیاست کی ہے۔ میرے والد محترم 40 سال مسلم کانفرنس کا حصہ رہے۔ فروری 2019 میں میں نے اسلام آباد میں آ کر آپ کی قیادت میں پی ٹی آئی میں شمولیت کی۔ اگرچہ کہ برطانیہ کے اندر میرے جو پی ٹی آئی کے دوست رہتے ہیں، میں پی ٹی آئی کا ویل وشر پی ٹی آئی کے لیے 2012 سے کام کر رہا تھا، لیکن میں نے اسلام آباد میں آ کر آپ کی قیادت میں نہ صرف خود شامل ہوا بلکہ میرا پورا کنبہ جو ٹینڈا کلا میں رہتا ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوا۔ اس کے بعد پھر میں برطانیہ چلا گیا اور برطانیہ میں پھر جو میرا کاروبار تھا، میں ایک قانوندان، ایک وکیل کی حیثیت سے وہاں پہ پریکٹسنگ لوئر تھا، کام کر رہا تھا، اس کو کلوز کرنا تھا۔ اور پھر میرے حلقہ کے لوگ زیادہ تر وہ برطانیہ میں رہتے تھے، اور پھر برطانیہ میں میں نے 8 ماہ وہاں پہ اپنی رابطہ مہم جاری رکھی، وہاں پہ کام کیا۔ اور اس کے بعد میں نے اپنی یہ جو آپ نے تحریک شروع کی ہے، جو میری تحریک ہے، اور اس تحریک کا پہلا جلسہ میں نے برطانیہ کے اندر کیا، جس کے مہمان خصوصی آپ تھے، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے کس طرح آپ کا بلہانہ استقبال کیا تھا اور لوگوں نے ہماری عزت افزائی کی تھی۔ جناب صدر پارٹی،
ہمارے یہ جو چوکی ٹینڈا ہے جس میں آج آپ تشریف لائے ہیں اور دور دراز علاقوں سے ہمارے لوگ، ہمارے حلقہ سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پہ کچھ اہم شخصیات ہیں جو یہاں پہ رہی، جو اس وقت یہاں پہ موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان کا، آپ کی اجازت سے اس کا نام لوں گا. یہاں اس دھرتی میں ایس ٹی ایم جو یونین کونسل چوکی ٹینڈا ہے، اس میں ایس ٹی ایم بوستان صاحب یہاں پہ رہتے تھے، جنہوں نے لوگوں کی خدمت کی. یہاں پہ ہمارے دو قانون دان، بڑے قانون دان، ملک محمد سلیم ایڈوکیٹ صاحب، ملک محمد زرائد ایڈوکیٹ صاحب، وہ بھی اسی چوکی ٹینڈا کی دھرتی سے تعلق رکھتے تھے. میرے استاد محترم جو آزاد کشمیر کی پہچان بھی تھے، ایک ویژنری تھے، پروفیسر ملک محمد سرور معروم صاحب، وہ بھی اسی دھرتی کلا یونین کونسل چوکی ٹینڈا سے تعلق رکھتے تھے. اس کے علاوہ یہاں پہ ملک شان محمود آفتقنی، ملک شاہپال صاحب، یہ وہ بڑی، اور ملک شان صاحب، یہ وہ بڑی شخصیت تھی جن کا تعلق یونین کونسل چوکی ٹینڈا سے تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج چوکی ٹینڈا کے حضور عوام نے اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے مہمانوں کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا. اس کے لیے آپ کو خراج تحسین. صدر پارٹی کرنا ہے تو پھر برطانیہ میں بھی لوگوں نے وہاں بڑے والانہ طریقے سے آپ کا بھی استقبال کیا اور مجھے بھی الوداع کیا. پھر جب میں 2019 میں نومبر 2019 میں آیا تو پھر ایک بار پھر لوگوں نے یہاں پہ پھر ہمارا یہاں پہ استقبال کیا، ہمارا حوصلہ افزائی کی. اور آج ایک بار پھر اس حلقہ راج مال عوام نے اور اس یونین کونسل چوکی ٹینڈا نے ایک بار پھر ہمارے قائد کشمیر اور ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کا جس بھرپور طریقے سے استقبال کیا. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کی دل سے قدر کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنے تمام پی ٹی آئی ونگز کا، جو پی ٹی آئی کی مدر پارٹی ہے، پی ٹی آئی کے مختلف ونگز ہیں، یوتھ ونگ ہے، آئی ایس ایف ہے. میری چونکہ وقت کی قلت تھی، میری خواہش تھی کہ یہاں پہ جو پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں یہاں پہ آئیں، لیکن آپ خود اس پنڈال میں موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن کیسے ڈیولپ ہوئی ہے. شکر گزار ہوں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نا کہ 3-4-5 جلسے لگاتار ڈسٹرکٹ کوٹلی وچ مارے ریکویسٹ نہیں بدل کری گئے اور انشاءاللہ میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نال وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ کوٹلی وچ زبردست مست کلندر عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یوتھ اور آئی ایس ایف کے نوجوانوں، میں آج سب سے پہلے بیرسٹر اسرار صاحب کا
انتہائی مشہور ہوں، جنہوں نے یہاں پر کیڑا کلا میں ایک بہت بڑے اجتماع کا اہتمام کیا، اور آپ تمام دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ دور دراز سے یہاں پر تشریف لائے، پورے راج محل سے یہاں پر تشریف لائے، اور آج ایک آپ نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ ضلع کوٹلی عمران خان کے ویژن پر اس نے چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگرچہ بیرسٹر اسرار صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، ہماری پارٹی کو تقویت ملی، لیکن میرا ان کا رشتہ یہ دوسری نسل کا رشتہ ہے۔ ملک کرمداد صاحب میرے والد صاحب کے قریبی ساتھی، دوست، بھائیوں کی طرح ہیں، اگرچہ سیاسی اختلاف بھی رہے، مختلف جماعتیں بھی رہی، لیکن جو ذاتی تعلقات رہے وہ بڑے ہی دوستی کے تعلقات تھے۔ میں آج ان سے بھی مل کر انتہائی خوش ہوا ہوں، اور یقینی طور پر ان کا ہم پر سایہ رہے گا، شفقت رہے گی، تو ہم اسی تیزی سے انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے اور لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے۔ آج یہاں پر جب میں نے کہا کہ ہم عمران خان کے ویژن پر چل پڑے ہیں، تو عمران خان کا ویژن جو ہے ایک تو وہ کشمیر کے سلسلے میں ہے۔ انہوں نے مظفر آباد میں یہ اعلان کیا کہ میں کشمیریوں کا سفیر بنوں گا، مقبوضہ کشمیر میں جو بربریت ہو رہی ہے اس کی بھی آواز اٹھاؤں گا، اور کشمیری عوام جو ایک طویل عرصے سے حق خود ارادیت کی جد و جہد کر رہے ہیں وہ بھی کشمیریوں کو دلواؤں گا۔ اور انہوں نے ہر مقام پہ نہ صرف 5-6 دن پہلے انہوں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جا کے کشمیریوں کی نمائندگی کی، بلکہ وہ جہاں بھی گئے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کمیشن فار ریفیوجیز کے لیے جنیوا گئے، چاہے وہ ڈیووس میں انٹرنیشنل اکنامک فورم میں گئے، انہوں نے گھما پھرا کے بات کشمیر پر ختم کی، اور انہوں نے یہ واضح میسج دیا ہے اب جنرل اسمبلی میں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے یہ واضح کر دیا، مودی کو یہ میسج دے دیا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ میسج دے دیا کہ اب کشمیریوں کی آزادی کا وقت آ گیا ہے اور پاکستان ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اور اگرچہ میں پہلے سے کشمیر کی آزادی کے لیے دوستوں نے بھی بات کی، اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھا، اور میں صرف آزاد کشمیر میں نہیں، نیو یارک میں نہیں، لندن میں نہیں، برسلز میں نہیں، برلن میں نہیں، پیرس میں نہیں، بلکہ میں آزاد کشمیر کا واحد سیاستدان ہوں، واحد سابق وزیر اعظم ہوں جس نے اسی طرح کے بہت بڑے مجمع کا سری نگر لال چوک میں جا کے بھارتیوں کو للکارا ہے۔ میں نے وہاں سری نگر گیا اور وہاں لال چوک میں بہت بڑا جلسہ، یاسین ملک اور یہ سب قائدین آل پارٹی ظہوریت کانفرنس کے میرے ساتھ کھڑے تھے، اور میں نے مقبوضہ کشمیر میں جو بربریت ہو رہی ہے، جو جمہوریت چیزیں ختم ہو رہی تھی، میں نے اس کی آواز لال چوک سے بلند کی، اور پوری دنیا میں ہر فورم پہ جا کے بلند کی۔ میں نے لندن میں ملین مارچ کیا، نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سامنے ملین مارچ کیا، میں نے برسل یورپین یونین کے سامنے ملین مارچ کیا، آئرلینڈ میں ملین مارچ کیا،
اور میں نے سب سے بڑا اعلان برلن میں جا کے کیا، اور برلن میں میں نے یہ کہا کہ یہ ملین مارچز ٹریلرز ہیں، اصل ملین مارچ جو ہوگا وہ اس دن میں اعلان کروں گا جب نہ صرف آزاد کشمیر کے لوگ بلکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی لائن آف کنٹرول کی طرف بڑھیں گے، اور ہم لائن آف کنٹرول کو اسی طرح رون ڈالیں گے جس طرح کے جرمنوں نے تیوار برلن کو رون ڈالا تھا۔ بھارت نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کر رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے، بلکہ لائن آف کنٹرول کی آئے روز خلاف ورزی کرتا ہے۔ وہاں پہ بے شمار متاثرین ہیں۔ پچھلے 6 دن میں نے وادی نیلم، ہٹیاں اور تتا پانی میں اس لیے گیا تھا کہ میرے قائد عمران خان نے 3.5 ارب روپے متاثرین لائن آف کنٹرول کے دیے ہیں۔ میں ان سے اب جلد دوبارہ ملوں گا، میں ان کو ساری صورتحال بتاؤں گا کہ آپ نے تو 3.5 ارب روپے دیے، لیکن فاروق حیدر، علی بابا اور 40 چوروں کا یہ جو ٹولہ ہے وہ اس میں بھی کرپشن کر رہا ہے، اس میں بھی لوگوں تک پورے جو فنڈز ہیں، پوری جو سہولیات ہیں وہ نہیں پہنچ رہی۔ لیکن آج پھر میں یہاں ٹینڈا کلا سے بھی تمام لائن آف کنٹرول کے متاثرین کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں عمران خان مزید فنڈ ان کے لیے دے گا اور ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ آپ فاروق حیدر اور اس کی جو ٹیم ہے انہوں نے بہت کرپشن کر لی۔ چودھری مجید نے بھی بڑی کرپشن کی تھی، چودھری مجید صاحب نے بھی بہت کرپشن کی تھی۔ 5 سال بعد جب عوام کے پاس گئے تو صرف 2 سیٹیں ملی، وہ بھی ایک وزیر اعظم کی اور ایک سینئر وزیر کی، اور مجھے لگتا ہے کہ فاروق حیدر نے اس سے بھی زیادہ کرپشن کی ہے، اس سے بھی زیادہ زیادتیاں کی ہیں، تو شاید اس کو 2 نشستیں بھی نہ ملے، اور ان کے جتنے یہ چور اور ڈاکو ہیں ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اسی طرح نیلم، ہٹیاں، مظفر آباد ہر جگہ یہی حال ہے۔ لوگ عمران خان نے جو کشمیر کے لیے جد و جہد کا اعلان کیا ہوا ہے اور فاروق حیدر کی طرف سے جو کرپشن اور زیادتیاں ہوئی ہیں، عوام آپ پی ٹی آئی کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں آزاد کشمیر میں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال جو کرپشن انہوں نے کی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا قائد عمران خان احتساب کر رہا ہے، لیکن آزاد کشمیر میں کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اگر جب میں وزیر اعظم تھا تو میں نے احتساب ایکٹ پاس کروایا تھا، خود میرے وزیر جو ہیں وہ میرے دور میں گرفتار ہوئے، میں نے خود وزیر اعظم کا بھی نام دیا ہوا تھا، صرف ایک میں نے صدر آزاد کشمیر، چونکہ سردار محمد ابراہیم خان بڑے قابل احترام تھے، صرف صدر کا نام نہیں تھا، باقی ہم سب کا نام تھا کہ اگر ہم کرپشن کریں تو اس وقت کیوں کرپشن ہوئی، اس وقت کیوں کرپشن نہیں ہوئی، وہ اس وجہ سے کہ میں نے چیئرمین لگایا تھا شیخ بشارت صاحب کو، جو کہ ایک انتہائی کریڈیبل اور اچھے سپریم کورٹ کے جج تھے، لیکن اس کے بعد نہ صرف انہوں نے انصاف نہیں کیا بلکہ فاروق حیدر میں اس میں ترامیم کر کے اس کے دان نکالے ہیں۔ لیکن فاروق حیدر سن لو، جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو ہم احتساب ایکٹ کو اصل حالت میں بحال کریں گے اور آزاد کشمیر میں احتساب کریں گے، اور اسی طرح جس طرح آج کل عمران خان
پاکستان میں کرپٹ مافیا کا انصاف کر رہا ہے، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی کرپٹ مافیا کی چیزیں نکلیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے میں عمران خان کے ویژن کو لے کر آگے چل رہا ہوں۔ میری جنگ ہے آزاد کشمیر کے ڈاکوؤں کے ساتھ، لٹیروں کے ساتھ، نوسر بازوں کے ساتھ۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، آج پھر ٹیڈا کلا میں کہہ رہا ہوں کہ نہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے اتحاد ہوگا اور نہ ہی ہم کسی چور ڈاکو نوسر باز کو پی ٹی آئی میں شامل ہونے دیں گے۔ عمران خان صاحب نے یہ مجھے ہدایت دی ہوئی ہے کہ صرف پارٹی کے لوگوں کو آپ ٹکٹ کے لیے ریکمنڈیشن دیں۔ ظاہر ہے فائنل ٹکٹ تو عمران خان صاحب کریں گے، لیکن میری انپٹ ظاہر ہے پارٹی کے صدر کے طور پر ہوگی، اور میری یہ کوشش ہے کہ پارٹی کے لوگوں کو ہی ہم پروموٹ کریں، پروجیکٹ کریں۔ میں اسی لیے ابھی انتخابی مہم نہیں شروع ہوئی، یہ عوامی رابطہ مہم ہے، اور یہ عوامی رابطہ مہم میں دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہماری یہ بھی کوشش ہے، بالخصوص عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ جلد سے جلد امیدواروں کو ٹکٹ دیے جائیں تاکہ وہ اپنی کمپین کھل کر چلا سکیں۔ تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، انشاءاللہ تعالی ہم جلد جو امیدوار ہوں گے ان کا عمران خان صاحب خود اعلان کریں گے، خود فیصلے کریں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح آپ میدان عمل میں نکلے ہیں، آپ اسی رفتار سے اگر اسی طرح چلتے رہے تو مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ تعالی راج محل کی سیٹ تو میں آج ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پورے آزاد کشمیر میں یہی ماحول ہے۔ پورے آزاد کشمیر کے لوگ ان پارٹیوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی ہوئی، نون لیگ ہوئی، مسلم کانفرنس تو بیچاری کا کیا کہوں میں۔ تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ جس طرح آپ یہاں آئے، اور مجھے دیکھ کر یہ بھی بڑی خوشی ہوئی کہ کہتے ہیں کہ اس حلقے میں ہمارے 4 امیدوار ہیں، 5 امیدوار ہیں، لیکن کل تتاپانی میں بھی جلسہ تھا۔ تمام جو ہمارے کینڈیڈیٹس کہہ لیں، خواہش مند حضرات ٹکٹ کے کہہ لیں، وہ سب 5 کی 5 وہاں بھی انہوں نے تقاریر کی، یہاں بھی کی، اور سب عمران خان کی قیادت پر، اس کے فیصلوں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ یہی جذبہ رہا تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت پی ٹی آئی کشمیر کو شکست نہیں دے سکتی۔ عمران خان جہاں کشمیر کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، وہاں پر وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح محبت رکھتا ہے، اور وہ واحد ایک ریاست وزیر اعظم ہے کہ یہاں پر آزاد کشمیر میں دوسری جماعت کی حکومت ہے، لیکن پھر بھی اس نے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، جو بجٹ ہے، اس کو دگنا کر دیا۔ لیکن اگرچہ ہم نے انہیں بتایا کہ یہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چلو یار وہاں پہ آزاد کشمیر کے لوگوں پر خرچ ہوگا۔ یہ ان کا جذبہ ہے، اور جو ہمارے وفاق کے پروجیکٹس ہیں بے شمار بلین ٹریز کا ہے، اور واٹر ڈیولپمنٹ کا ہے،
اور سب سے بڑی بات کہ میں عمران خان صاحب کے پاس گیا، انصاف ہیلتھ کارڈ تاکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ملے، تو وہ آج سے کچھ 1.5 سال پہلے کچھ ملے، لیکن وہ پتہ یہ چلا کہ وہ جو سروے ہوا ہے وہ 9-10-11 کا تھا، 2010-11 کا تھا۔ تو وہ میں ان سے کہنے بنیادی طور پر یہ گیا تھا کہ دوبارہ سروے کرائے، چونکہ جو پرانا سروے ہے اس سے کئی لوگ مستفیض نہیں ہو سکیں گے۔ میں نے ضمناً بات کی، کوئی بڑا سخت گیر مطالبہ نہیں کیا، میں نے ضمناً یہ بات کی کہ جی ہمارے لوگ بڑے دور دراز فار فلنگ علاقوں میں رہتے ہیں، ہمارے لائن آف کنٹرول کے متاثرین بھی ہیں، اور آزاد کشمیر میں کوئی انڈسٹری بھی نہیں ہے، ہمارے بے شمار جو نوجوان ہیں وہ بے روزگار بھی ہیں۔ تو انہوں نے میری بات سنی تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ میں جب 5 دن بعد ثانیہ نشتر صاحب آئے احساس پروگرام کی چیئرپرسن، ان سے ملنے گیا اور بنیادی طور پر اس لیے گیا کہ وہاں پر سروے وہ کرائیں، تو انہوں نے وہ فائل منگوائی، انہوں نے مجھے کہا کہ سروے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیوں؟ میں نے کہا شاید انکار کر رہی ہیں۔ کہتی ہے نہیں، وہ اس لیے نہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ آزاد کشمیر کے ہر فرد، مرد، خاتون، بزرگ، بچے کو انصاف کارڈ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ آپ مہینوں اور ہفتوں کی بات نہیں ہے، یہ دنوں میں انشاءاللہ تعالی، میں یہ نہیں کہہ رہا جب ہماری حکومت بنے گی تو ملے گی، یہ دنوں کی بات ہے۔ آزاد کشمیر کے تمام لوگوں کو انصاف کارڈ ملے گا، اور انصاف کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ روپے تک علاج ہو سکتا ہے۔ یہ لوگوں کو جو بھی لوگ ہیں، جو بھی لوگ اس میں آتے ہیں انشاءاللہ، اور اس فیصلے کے بعد آزاد کشمیر میں اب کوئی غریب، کوئی مستحق انشاءاللہ پیسوں کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے لا علاج نہیں رہے گا۔ اس پر ہم عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ پنجاب میں نہیں ہے، یہ صرف آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور بیرسٹر اسرار صاحب آپ لندن بھی رہتے ہیں، اور ہمارے دو یورپ بھی رہتے ہیں، امریکہ کینیڈا بھی رہتے ہیں، جتنی یہ ویلفیئر سٹیٹس ہیں ان میں بھی ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ سب کے لیے نہیں ہے، انشورنس کرانی پڑتی ہے یا کوئی نہ کوئی اور کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن سب کے لیے انصاف ہیلتھ کارڈ انشاءاللہ ملے گا۔